آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ 13 رجب آ گئی ہے تو کہتے ہیں مولا علی کا دن ہے، وہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، اور کیسے منانی چاہیے یا نہیں منانی؟ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر جو اس کے پیارے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، وقت، سانس، ایک ایک شے اس پہ تن من دھن وارا ہوا ہے، تو رب نے ان کا ذکر تو کروانا ہی کروانا ہے، وہ کرتا رہے گا اور کرواتا رہے گا۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ہاں، اسلام یا اس بحث میں جو آپ پڑھ جاتے ہیں جی مذہب میں یہ ہے یا نہیں ہے، یہ بدعت نہ ہو جائے اور فلانا نہ ہو جائے، اور 13 رجب آپ ایک دن رکھ لیتے ہیں کہ جی ان کی برتھ کا اس پہ ایک نئی بحث میں سارا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ فیس بک پہ ابھی شروع ہوا ہوا، میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب زور و شور سے ثابت کر رہے ہیں کہ رکن یمانی والی سائڈ جو ہے خانہ کعبہ کی، وہ شک ہو گئی دیوار، بی بی فاطمہ جو ہے وہ طواف فرما رہی تھی اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق۔ مولا علی کی والدہ کا نام بھی بی بی پاک فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سرکار دو عالم کو پالنے والی ایک ماں وہ ہیں، بڑی ہیں، سیدنا ابو طالب کی مسز جو ہیں، تو وہ طواف فرما رہی تھی، روایت یہ ہے کافی قوی۔ بہرحال تو اچانک انہیں زچگی کا درد شروع ہو گیا۔ تو آج بھی شریعت میں ہمیں پتہ ہے کہ ناپاک حالت میں عورتوں کو عمرہ بھی منع ہے، یا انہوں نے حرم کی حدود میں نہیں جانا ہوتا، یہ مختلف کنڈیشنز ہیں۔ یا ایسی بات ہو بھی جائے تو آپ باہر چلے جائیں اور اپنے پاکی کا انتظار کریں۔ ان کے لیے دیوار شک ہو گئی کعبے کی اس سائڈ سے، اور آواز آتی ہے کہ اندر آ جاؤ، فاطمہ بنت اسد نام ہے، اور وہ اندر چلے جاتی ہیں اور مولا علی کی ولادت ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث، میں تو حیران ہو گیا، فیس بک پہ ہی کوئی صاحبان آپس میں بڑے بڑے جردی علماء اکٹھے ہوئے تھے، تو کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تو فلاں صحابی کا واقعہ ہے، کسی کا تھا کہ نہیں وہ فلاں کوئی اور شخص تھا اس کا واقعہ ہے، اور ایک صاحب بیچ میں یہی کہی جا رہے تھے کہ ساریاں گلیں ہی غلط ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، اور اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ تو اس میں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ وہ دیوار ہر سال وہاں سے شک دریڑ آ جاتی ہے، اور گورنمنٹ آف سعودیہ کو بھی پتہ ہے، اور ابھی بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ان باتوں میں اگر مولا علی کی ولادت اندر ہوئی نہیں ہوئی، آپ اس بات میں ذرا سی غلط بات کر گئے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سنی سنائی باتوں پہ بحثیں کر رہے ہیں، مولا علی کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا مولا علی علیہ السلام کے درجات ڈیسائیڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کی اپنی اوقات پہلے دیکھیں کہ آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے۔ نہیں دل مانتا بھائی تم نہ مانو، بحث نہ کرو، اور جو ماننے والے ہیں انہیں بھی کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے دلیل دینا بھی ایک گستاخی ہے۔ آپ ان کی کیا شان بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال یہ ایک روایت ہے، کبھی روایت ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ختم ہوئی بات۔ اس سے کوئی آپ کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ سلامتی پہ رہیں، امن پہ رہیں، ایک دوسرے کے لیے امن پہ رہیں، یہ آپ کا اسلام اتنا ہی کافی ہے۔ آپ عدل کر لیں، گھر میں بھی اور باہر بھی، سڑک پہ بھی اور بازار میں بھی، کم از کم دوسروں کا حق دے دیں اور اپنا حق لے لیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ ان کے درجات نہ ڈیسائیڈ کریں۔ 13 رجب کو ہوئے تھے یا 17 کو ہوئے تھے یا 9 کو، یہ لڑائی بھی چھوڑ دیں۔ آپ نے ان کا دن منانا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کی یاد، ویسے تو سارا سال ان کا عمل، ان کا کردار، انہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کی ضرورت ہے کہ ان کی ان ہیروز کی جتنی لائف ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی بہادری، ان کی ذہانت، ان کی حقانیت، ان کا حق پہ ڈٹ جانا، ان کا ایک ایک فعل وہ اپنے بچوں کے سامنے آپ اس لیے بتاتے ہیں کہ بچے نقال ہوتے ہیں، یہ سن کے دیکھ کے وہی کام پھر اپناتے ہیں، ان کے وہ ہیرو بن جاتے ہیں، انہی کی وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر ضرور بلند رکھنا ہے جو اس کے لیے شہید ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ تو حالت نماز میں
شہید ہوئے ہیں امامت کرتے ہوئے، ان کی امامت جاری و ساری ہے، وہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، شہداء ہیں، ان سے مقام فنا اور بقا کیا ہے، یہ باتیں خواہ مخواہ آپ نہ، جن کی نہیں ہے یہ ڈومین وہ نہ اس میں آئیں، جن کی ہے انہیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پہ گزری نہیں ہے وہ کیسے سمجھا سکتا ہے، اور جس پہ گزری ہے وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اس میں بحث پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کنڈر گارٹن والے بچے کو بی اے والا سمجھاتا رہے کہ مون جو ہے وہ اسمال ہے اور سٹار لارج ہے، وہ سمجھا ہی نہیں سکتا اس کو۔ کنڈر گارٹن والا کھڑا رہے گا، اس نے جو لارج اور اسمال فی الحال سمجھا ہے اس کے لیے مون جو ہے وہ لارج ہے اور سٹار جو ہے وہ اسمال ہے۔ جب اپنے وقت پہ وہ وہاں پہنچے گا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ باقی منانا کیسے ہے؟ آپ اس کمرے میں 40 لوگ ہو، 40 سے زیادہ ہوں گے، 50 ہوں گے، مرد عورتیں، جس مرضی مسلک کے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے ہی کہتے ہو گے، چلیں کچھ مولا علی کہتے ہوں گے، کچھ مولا علی علیہ السلام بھی کہتے ہوں گے، جو بھی کہتے ہو، ان کی پرسنالٹی کی کون سی چیز آپ کو بہت پسند ہے یا آپ کو یاد ہے یا بہت مشہور ہے؟ آپ نے ان کی یاد منانی ہے، اس چیز کو آپ اپنا لیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے جب غسل دینے لگے تھے تو ان کے پیچھے کمر پہ بہت زیادہ چنڈیاں جسے کہتے ہیں وہ پڑی ہوئی تھیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مولا حسن حسین نے بتایا کہ یہ راتوں کو غلے کی بوریاں اٹھا کے غریبوں کے مستحقین کے گھروں کے باہر جا کے رکھاتے تھے یا دیتے تھے انہیں، خود اٹھا کے وہاں تک پہنچاتے تھے۔ اتنے فیاض اور سخی تھے کہ خود فاقے کی حالت میں بھی ہیں یا خود سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور لوگوں کی دعوت کروائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بھی آگے بانٹ دیا ہے، روز کا روز بانٹ دیا۔ ان لوگوں کی کیا آپ یہ ان کو منانا ہے تو یہ عادت آپ لوگ بنا لیں آج سے اپنی زندگی کی، یا چلیں 13 تاریخ تک آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نے روز کسی کو کھلا کے کھانا ہے، کوشش کر لو۔ آپ نے پیار سے کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر آپ نے بانٹنا ہے۔ چلیں کسی دن آپ کے پاس نہ ہوا، 13 تاریخ تک پیسے ختم ہو گئے، تو مانگ کے بانٹ دینا۔ سارا سال جس کے نام کا کھاتے ہو ایک دن اس کے نام پہ مانگنا، پہلے تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مانگ کے فیاضی کتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نام پہ مانگنا جس کے نام پہ سارا سال کھاتے ہو، اور چلو منگتا بن کے دیکھنا نا ان سے، اور پھر وہ جو اتنی محنت کی آپ کی ذلیل ہو کے کمائی ہوگی، اس کو خوشی خوشی اس سے کچھ کھلانا نا، اور غریب لوگوں کو کھلانا ہے۔ یہ آپس میں محلے میں نہ دے کے بانٹی جانا، یہ جی بی بلاک والوں نے آپس میں بانٹ لیا، یہ جی بلاک والوں نے سارے فریجاں دے وچ رکھی جاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ جائیں، خود لے کے جائیں۔ جیسے بیٹی کا رشتہ دیکھنے جیسے آتے ہیں نا لوگ، ان کے آگے جیسے ٹرالیاں لگاتے ہو نا، بچھ جاتے ہو، ذرا اتنی محنت کرنا نا، اور غریبوں کی بستی تک جانا، چاہے وہ نان مسلم ہو مسلم ہو، آپ کو لگے فراڈیے ہیں، آپ کو لگے یہ نشئی ہیں، آپ کو لگے یہ گندے ہیں، آپ کو لگے یہ تو ان میں تو ہاتھ ہی گندے ہیں، واٹ ایور، انہیں پیار سے وہ کھلانا۔ جو آپ کا بچہ رات کے 3 بجے بھی فرمائش کر دے تو آپ ٹیلی فونوں پہ وقت ڈال دیتے ہیں، ہوم ڈیلیوری فوری لائیں یہ یہاں پہ، چاہے وہ کھائے اور چاہے وہ نہ کھائے، اور 2 لقمے لے کے پھینک دے۔ وہ ذرا جو شوق سے آپ کھاتے ہیں، جو شوق سے آپ یا آپ کے بچے کھاتے ہیں، برانڈیڈ جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں یا خود گھر کا بنا کے کھاتے ہیں، تو وہ ذرا، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تو زیادہ تر تو ساری نیک میرے سے زیادہ ہو، پہلے یہ کرتے ہوگے، لیکن جو کہ میرے سے سوال پوچھا ہے تو مجھے مولا علی کی یہ صفت جو ہے کہ وہ کھاتے کم تھے، کھلاتے زیادہ تھے۔ کئی واقعات آپ پڑھتے ہیں ان کی فیاضی، ان کی تو کسی بھی بات کا کیا میں ذکر کروں، ٹھیک ہے؟ حق بات پہ ڈٹ جانا یہ شاید ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا۔ گھروں بھی چپیڑا کھاؤ گے تو دفتر چ بھی نوکری تو جاؤ گے، بعد مینوں بددعاواں دیندے رہو گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا سی سیمینار کراؤ نا ذرا فرعون محلے چ، تے سیمینار کراندیاں کھڈے لین لگ گئے ہیں، سیمینار نہیں ہویا، تے ڈاکٹر صاحب نوں ایویں بددعاواں دیو گے۔ وہ نالوں پہلے اتنے چپ کر کے فرعون دے محل چ کام کرو، بی بی آسیہ والا، پہلے اپنے نال بندے رلاؤ،
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇं। ਠੀਕ है, नेकां नूं ना तबलीग करी जाए, वो नेक तो पहले ही नेक ने। ठीक है, तो ये गुनाहगारों को, बीमारों को, लाचारों को उन्हें खुशखबरी सुनाएं कि अल्लाह है और रहमान है। कोई बात नहीं, तुम नशे पे भी लग गए हो, आपकी यंग नस्ल मेजॉरिटी जितनी एलीट क्लास स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ नशा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और अफसोस की बात है कि मेडिकल कॉलेजेस में भी फैल रहा है। हम इस पे काम कर रहे हैं आजकल। क्यों फैल रहा है? एक तो घरों में सुकून नहीं है, माँ बाप की आपस में हार्मनी नहीं है, नफ्सा नफसी भागम दौड़, वो वैल्यूज़ नहीं रह गई, इखलाकियात के वो स्टैंडर्ड ही नहीं रहे, अच्छाई और बुराई का वो मयार नहीं रह गया, तो घरों में वो सुकून और बरकत नहीं रही है। तो अभी भी ये हो सकता है मौला अली की ज़ात के साथ ही फयाजी, सदक़ात, ये सारा कुछ आता है। अपने चेहरे पे स्माइल ही रखें, चले उनके नाम पे, आप मुस्कुरा के मिलें सबसे। 13 तक तो भूखों को खाना खिलाएं। अल्लाह भी कह रहा है कि सबसे बड़ी जो अमल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो भूखे को खाना खिलाना है। आपको कोई नहीं मिलता, घर से अच्छा बनाएं, किसी दरबार के बाहर चले जाएं, कहते हैं ना वहाँ नशई होते हैं, बंगी होते हैं, चरसी होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उन्हें प्यार से पेश करें, उन्हें प्यार से खिलाएं, जिस तरह कुड़मा नू खुआंदे हो, बांट के आ जाए, ये कर लें। ठीक है, और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह ये इसका सारा साले सवाब ये मौला अली, मैंने उनसे सीखा है, उनकी आपको अदाएँ आप देखेंगे ना तो उनके नवाजने की कई अदाएँ आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अगर तो रिज़्म हक़ व बातिल है वहाँ तो वो फौलाद भी क्या चीज़ है, वो अली है, फौलाद खुद अली से सीखता है फौलाद होना क्या है, वहाँ तो वो हैं, लेकिन वैसे नरमी जो उनकी है उसको देख लें, वो कोई उनकी ज़ात का एक पहलू मनानी ऐसे है। तो 13 तक चलें, आज रजब की 3-4 हो गई है, 4 शुरू हो गई है। ठीक है, तो 13 तक आप 8-9 दिन है, आप कोई एक उनका अमल जो भी अपनाएं, रोज़ सुबह सुबह वक़्त निकालें, अपने खाने से पहले किसी को खिलाएं, नहीं कर सकते चले सारा दिन में तो कर लें, और प्यार से बांटें, खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, और बिल्कुल जो गरीब है नॉट्स हैं जिन्हें आप समझते नहीं, या चलें आप कहते हैं इशारों पे खाम खा खड़े, ये जी हकदार नहीं है, ये फ्राडिये हैं, ये ड्रामेबाज, ना कोई मिला तो उन्हें दे देना। लेकिन वैसे गरीबों की बस्तियां आपके शहर में हैं, अगर आप जानते नहीं हैं तो ये भी आपकी कोताह नज़री है। अगर आप असल मस्कीनों को ना पहचानते हैं और ना उन तक जाते हैं और ना ही आपको उनकी हाल की खबर है, तो ये आप अपनी ये बातें रियासतें आपके मुंह पे, फिर ये जैसे कहते नहीं रियासतें जी ये कैसे मार देगा फलां कर देगा। अगर आप अपनी नफली बातों में ज़ात के लिए तो लगे रहे मुसल्लों पे चढ़ के, और बाहर दरख्त सूखा चला गया, गर्मी में सूख गया, कुत्ता आवारा बेचारा भूख के हाथों मारा गया आपकी गली में, और आपके फ्रिज में 6 दिन का खाना ख़राब हो रहा है। गरीब का बच्चा सर्दी से ठिठर के मर गया, और जवेद साहब के ब्रांडेड सूट ही 15 स्वेटर तो उनके लिए काकियाँ उठा लाई हुई हैं कई रंगों के, वो पहनने की बारी ही नहीं आई। ठीक है, ये गले का फंदा बन जाएंगे वो स्वेटर, वो शर्टें, तो वो दे दें किसी हकदार को। ये तो मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, मैं देता नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों ने पूछा कैसे करना है, मैं तो अलमारियाँ भरी जा रहा हूँ। ठीक है।